امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام ایک حدیث میں امام یہ ایک حدیث ہے جو بہت طولانی ہے، امام اس کے اندر بیان فرماتے ہیں، اور یہ تربیت کے نقاط ہیں کہ جب کسی کی چھوٹی نیکی تمہارے سامنے بیان کی جائے تو اسے چھوٹا مت، اسے بڑا شمار کرو۔ یعنی کبھی کوئی کہے کہ جی فلانے صاحب نے یہ کام کیا، کمیونٹی میں یہ کام کیا، مسجد میں یہ کام کیا، محلے میں یہ کام کیا، تو آپ یہ نہ کہو یہ تو کوئی کام ہی نہیں ہے، یہ کون سا بڑا کام ہے۔ نہیں، امام فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی چھوٹی نیکی بیان کی جائے تو اسے بڑا شمار کرو، یعنی کہو کہ ماشاءاللہ کتنا اچھا کام کیا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی یہ کہے کہ جی وہ فلانے شخص محلے میں قرآن پڑھاتے ہیں، بولے ہاں قرآن پڑھاتے ہیں تو کیا ہو گیا مطلب، لیکن یہی بات آپ دوسرے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ قرآن پڑھاتے ہیں، کلام الہی پڑھاتے ہیں، وہ کتاب پڑھاتے ہیں جو ہدایت کی طرف لے کے جا رہی ہے، وہ کتاب پڑھاتے ہیں جو قیامت تک باقی رہنے والی، کتنا بڑا کام کرتے ہیں، کتنا فرق ہے۔ لیکن جو بیچارہ قرآن پڑھاتا ہے اس کو تو فیس بھی بڑی مشکل سے ہم دیتے ہیں، اور اس کے بعد جو او لیول اے لیول کی ٹیوشن پڑھاتا ہو وہ فیس بھی اسی کی مرضی کی دیتے ہیں۔ تو ہماری تو اپنی مشکلات ہیں معاشرے میں، جانے جو کتاب اس عالم میں انسان کو بقا دے گی اور اس عالم میں بھی ہدایت دے گی، اس کی تعلیم پر ہمیں توجہ ہی نہیں ہے۔ تربیت کا پہلا عنصر ہے کہ بچے کو قرآن کی تعلیم دو، قرآن سکھاؤ، قرآن کی تلاوت کا مطلب فہم قرآن ہے کہ قرآن کو سمجھے تو صحیح، قرآن کہتا کیا ہے، قرآن کی زندگی کیا ہے، کس طریقے سے زندگی گزار رہی ہے۔ قرآنی معاشرہ ہوگا تبھی تو صاحب قرآن معاشرے میں آئے گا۔ جب آپ کا گھر قرآنی نہیں ہے تو وہ کہ جو ناطق قرآن ہے وہ کہاں ہمارے گھروں کی طرف توجہ دے گا۔